أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین کرام، سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے محفوظ ہونے کے دلائل کا تفصیلی ذکر تھا. ان آیات میں اس کے بالمقابل مشرکین عرب کے اس فعل کی مذمت ہے کہ انہوں نے بغیر کسی دلیل کے مختلف بتوں کو اپنا معبود کارساز بنا رکھا ہے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ ان بتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. مشرکین عرب کے بت جن کی وہ پرستش کرتے تھے بے شمار ہیں، مگر ان میں سے 3 زیادہ مشہور ہیں جن کی عبادت پر عرب کے بڑے بڑے قبائل لگے ہوئے تھے، اور وہ لات، عزا اور منات تھے. اور جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بحکم خداوندی خانہ کعبہ بنایا تھا، اسی طرح ان مشرکین نے بھی ان بتوں کی جگہ پرستش کدہ بنایا ہوا تھا. ان کے اس عمل پر سرزنش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بھلا تم نے لات اور عزا اور ایک تیسرے منات کے حال میں غور بھی کیا؟ لات ایک سفید منقش پتھر تھا، چٹان تھی جس پر قبہ بنایا گیا تھا. اس پر غلاف چڑھائے جاتے تھے. اس کے لیے مجاور، محافظ اور جاروب کش مقرر تھے. اس کے آس پاس کی جگہ کو مثل حرم کے حرمت و بزرگی والی جانتے تھے. یہ بت کدہ اہل طائف کا تھا جو کہ طائف میں واقع تھا. العزا مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں یہ ایک درخت تھا. اس پر بھی قبہ بنا ہوا تھا، چادریں چڑھی ہوئی تھیں. قریش اس بت کی بڑی تعظیم و احترام کرتے تھے. تیسرا بت منات تھا. یہ عربوں کے گمان کے مطابق تقدیر کی دیوی تھی. یہ بت مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید نامی جگہ پر نصب تھا، اور مشرکین مکہ کی نظر میں لات اور عزا کے بعد اسی کا مرتبہ تھا. جب بنو ثقیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو منہدم کرنے کے لیے مکہ کے 2 حضرات حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا. اہل طائف کی خواہش تھی کہ اس بت کو ابھی برقرار رہنے دیا جائے اور اس کو منہدم کرنے کے لیے 3 سال کی مہلت دی جائے، مگر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط قبول نہیں فرمائی۔ وہ لوگ گھٹاتے گھٹاتے اس مدت کو 1 مہینہ تک لے آئے، مگر آپ نے اس کو بھی قبول نہیں فرمایا، اور آخر اس بت کو توڑ دیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا نامی پرستش کدہ کو منہدم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بت خانے کو توڑ دیا اور منات نامی بت کو فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسمار کر دیا۔ حاصل کلام یہ کہ جب سابقہ آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا محفوظ ہونا تفصیلی دلائل سے معلوم ہو گیا، اس کے بعد بھی تم بتوں کی پرستش کرتے ہو تو تم اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کو نہیں پہچانتے۔ بھلا تم نے کبھی ان بتوں کے حال میں غور بھی کیا ہے جس سے تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ قابل پرستش نہیں ہیں؟ افرائیتم میں کلمہ فا کے لانے سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کے بعد تو متنبہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر کس قدر ظلم ستم ظریفی ہے کہ اکرم المخلوقات یعنی انسان اپنے ہی ہاتھ سے تراشیدہ پتھروں کو خدائی کا درجہ دے کر ان کے سامنے سر بسجود ہو جائے اور انہی سے اپنی مرادیں مانگنے لگے۔ کیا مفضول افضل کا معبود بن سکتا ہے؟ الکم الذکر ولہ الانثی۔ توحید کے متعلق ایک اور بات قابل غور ہے کہ تم جو ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر معبود کہتے ہو، تو کیا تمہارے لیے تو بیٹے تجویز ہوں اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ یعنی جن لڑکیوں کو قابل نفرت سمجھتے ہو ان کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہو، تب تو یہ تقسیم بہت بے ڈھنگی اور ظالمانہ ہوئی کہ اچھی چیز تمہارے حصے میں اور بری چیز خدا تعالیٰ کے حصے میں۔ یہ ان کے گمان کے مطابق فرمایا، ورنہ خدا کے لیے بیٹے تجویز کرنا بھی بے ڈھنگی بات ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ مختلف نام سے موسوم بت اور ملائکہ بس نام ہی نام ہیں، یعنی یہ مسمیات خدا ہونے کی حیثیت سے کوئی موجود چیز نہیں ہے، بلکہ بمنزل ان اسماء کے ہیں جن کا کہیں مصداق نہ ہو، جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے اپنے آپ ہی ٹھہرا لیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں بھیجی، بلکہ یہ لوگ اس اعتقاد یعنی غیر اللہ کے معبود قرار دینے میں صرف بے اصل خیالات پر اور اپنے نفس کی خواہش پر، جو کہ ان بے اصل خیالات سے پیدا ہوئی ہے، چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے، یعنی بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہدایت کی روشنی آ چکی اور وہ سیدھی راہ دکھلا چکا، مگر یہ احمق لوگ انہی اوہام کی تاریکیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنی محرومی اور بدبختی پر ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ بتوں کو خدائی کا حصہ دار بنانا محض اٹکل کے تیر اور واہی تباہی کے خیالات ہیں۔ یہ گفتگو غیر اللہ کے معبود ہونے کے ابطال میں تھی۔ ام للانسان ما تمنا، یہاں سے اس کا بیان ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہماری شفاعت کریں گے، تو یہ آرزو محض دھوکہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کیا انسان جو تمنا کرے وہ ہی مل جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت بھی خدا ہی کے اختیار میں ہے، بس وہ جس کو چاہیں پورا فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بت پوجے سے کیا ملتا ہے؟ ملو وہی جو اللہ چاہے۔ کم من ملک فی السماء
یہ بت کیا شفاعت کرتے، یہ بت تو کیا شفاعت کرتے، ان کی حقیقت ہی کیا ہے، جبکہ آسمان میں بہت سے فرشتے، ان کی بھی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی، مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے شفاعت کی اجازت دے اور اس کے حق میں شفاعت کرنے سے اللہ راضی بھی ہوں۔ آگے اس عقیدہ کے کفر ہونے کی تصریح ہے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کو اس طرح فرمایا، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ اس انکار کی وجہ سے کافر ہیں، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹی کے نام سے نامزد کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور بے شک بے اصل خیالات امر حق کے اس بات میں ذرا بھی مفید نہیں ہوتے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لفظ ظن عربی زبان میں مختلف معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ بے بنیاد خیالات کو ظن کہا جاتا ہے۔ آیت میں ظن سے یہی معنی مراد ہے، اور یہی مشرکین مکہ کی بت پرستی کا سبب تھا، اسی کے ازالے کے لیے یہ فرمایا گیا ہے۔ دوسرے معنی ظن کے یہ ہیں جو یقین کے مقابلے میں آتے ہیں۔ یقین کہا جاتا ہے اس علم قطعی مطابق واقعہ کے جس میں کسی بھی شک و شبہ کی راہ نہ ہو، جیسے قرآن کریم یا احادیث متواترہ سے حاصل شدہ علم۔ اس کے مقابل ظن اس علم کو کہا جاتا ہے جو بے بنیاد خیالات تو نہیں بلکہ دلیل کی بنیاد پر قائم ہے، مگر وہ دلیل اس درجہ قطعی نہیں جس میں کوئی دوسرا احتمال ہی نہ رہے، جیسے عام روایات حدیث سے ثابت ہونے والے احکام۔ اسی لیے قسم اول کے مسائل کو قطعیات اور یقینیات کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کو ظنیات، اور یہ ظن شریعت میں معتبر ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے معتبر ہونے کے شواہد موجود ہیں اور تمام امت کے نزدیک واجب العمل ہے۔ آیت مذکورہ میں ظن کو جو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے، اس سے مراد ظن بمعنی بے بنیاد و بے دلیل خیالات ہیں، اس لیے اب کوئی اشکال بھی باقی نہیں رہا۔ اب آپ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، بھلا تم نے لات اور عزیٰ اور ایک تیسرے منات کے حال میں غور بھی کیا ہے؟ الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ اس حالت میں تو یہ بہت بے ڈھنگی تقسیم ہوئی۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، یہ نرے نام ہی نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے، خدا تعالیٰ نے تو ان کی کوئی دلیل بھیجی نہیں۔ یہ لوگ صرف بے اصل خیالات پر اور اپنے نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے؟ سو خدا ہی کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں، ان کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں اجازت دے دیں اور راضی ہوں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى،
جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو بیٹی کے نام سے نامزد کرتے ہیں، وما لہم بہ من علم، حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، ان یتبعون الا الظن، صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق میں ذرا بھی مفید نہیں ہوتے۔ فقط سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔